طالبان کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی، ایک سپر پاور وہاں سے 20 سال دنیا پہ اسلام کی ایک دفعہ الحمدللہ دھاک بیٹھ گئی۔ قائد نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ حضور جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بے شرمی و بے حیائی ہو، یعنی اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کی اجازت، اور جب وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ اور ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر مجددی الوری دامت برکاتہم العالیہ اور جمعیت کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب سید صفدر شاہ صاحب، جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے صدر، جنوبی وسطی کے جناب مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، جے یو پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب رشید احمد رضوی صاحب، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، بڑی شفقت فرمائی خیریت دریافت کرنے کے لیے، اور یہاں کچھ دیر مختلف معاملات پہ خصوصاً خطے کی اس وقت تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پہ غور و خوض کیا گیا۔ جمعیت علماء پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے قائد محترم نے ساری زندگی مجاہدین کا ساتھ دیا۔ مجاہدین جہاں جہاں برسر پیکار ہوئے، عراق میں، لیبیا میں، روہنگیا میں، بوزنیا میں، افغانستان میں، استعماری قوتوں کے خلاف وہ ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، اور ان کے بہت سارے کلپ ویڈیو موجود ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی سیاسی نمائندہ جماعت ہے، اس لیے ہم نے آج یہاں غور و خوض کیا کہ ہمارے ہمسائے میں اللہ نے طالبان کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی، ایک سپر پاور وہاں سے 20 سال ذلیل ہو کے، مار کھا کے، اربوں کھربوں ڈالر ضائع کر کے، اب جا کے ان کا صدر بھی کھڑا رو رہا ہے، سابق صدر بھی رو رہا ہے، اور دنیا پہ اسلام کی ایک دفعہ الحمدللہ دھاک بیٹھ گئی۔ اس کے خطے پہ اثرات ہوں گے، قرب و جوار کے ملکوں پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ الحمدللہ ہم پہلے بھی اس کے حامی تھے، آج بھی کوئی نیا حامی نہیں ہے، بلکہ قائد اہل سنت کے جو ویڈیو کلپ ہیں ایسے زوردار ہیں کہ وہ امارات اسلامی کی سرکاری ویب سائٹ پہ بھی چل رہے ہیں، اور مجاہدین بھی الحمدللہ ان سے جذبہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کے ارشادات کے مطابق دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب اور ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی، اور ان کے خیالات آپ سن لیں۔ فیصلہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم اسلام کے لیے جہاں جہاں بھی جد و جہد کو کر رہے ہیں مجاہدین، اور اخلاص اور جذبے سے کر رہے ہیں، جمعیت علماء پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرماتے ہیں، پھر شاہ صاحب چند باتیں ارشاد فرمائیں گے، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما اور میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست راست حضرت محترم قاری زوار بہادر صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ میں مزاج پرسی کے لیے آیا تھا، تو یہاں جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اور ملک کے پڑوس میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور ایک افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عظیم تاریخی فتح عطا فرمائی ہے اس پر الحمدللہ ہم مسرت کا اظہار کر رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور اس بات پر بھی مسرت کا اظہار کر رہے تھے کہ آج سے کئی سال پہلے ہماری پارٹی قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے دور کے اندر بڑی بھرپور توانا آواز اٹھائی تھی اس جنگ کے حق میں کہ جو اسلام کے دشمنوں سے وہاں کے غازی لڑ رہے تھے۔ اور مجھے وہ کلپ بھی یاد آ رہا ہے جس میں حضرت قائد ملت اسلامیہ فرما رہے تھے کہ مجھے کہا گیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے سمجھائیں ملا عمر کو کہ بھائی پوری دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں، اتنا سا مطالبہ ہے، بن لادن کو سپرد کر تو بچ جاؤ گے تم۔
تو قائد ملت اسلامی فرماتے ہیں میں نے تو انکار کر دیا تھا جانے سے. اور میں نے کہا میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بن لادن کو سپرد کرو, میں تو یہ کہوں گا امریکہ کو سپرد کرو, ان کے غازیوں کے اور مجاہدوں کے سپرد کرو جو ظلم ڈھا رہے ہیں غازیوں پر اور کیا نام ہے افغانستان کے مجاہدوں پر. تو فرماتے تھے کہ جب وہاں سے کچھ گئے مولوی حضرات, جب وہ وہاں سے واپس آئے ملا عمر سے مل کر, تو میں نے پوچھا ان سے کہ کیا کہا ملا عمر نے. تو وہ مجھے بتاتے تھے ملا عمر نے کہا کہ ہم بھی سوچ رہے تھے یہ کہ واقعی کیسے مقابلہ ہوگا اتنی بڑی طاقت کا, اور ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے, کوئی جدید ذرائع بھی نہیں ہے, اتنی بڑی فوج بھی نہیں ہے. لیکن ملا عمر کہتے ہیں کہ مجھے رات کو حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور حضور نے فرمایا ملا عمر ڈٹے رہو, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تمہارے پاس. پھر کہنے لگے تمہارا ہماری شورا کا اجلاس بیٹھا, شورا میں پھر لوگوں نے کہا کہ سوچ لیں اس مسئلے پر, کوئی معمولی بات نہیں ہے, ایک دو ملک نہیں ہے, بڑی بڑی طاقتیں ہمارے مقابلے میں آ رہی ہیں مل کر. پھر میں زلزل ہونے لگا, لیکن دوبارہ پھر حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور حضور نے فرمایا ملا عمر ڈٹے رہو, اللہ کی مدد آئے گی. اور آج حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشی پوری ہوئی, اور میرے قائد نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ حضور جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, حضور کا جو ارشاد ہوتا ہے وہ تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے, زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے, بات اللہ کی ہوتی ہے, تو اللہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے. اللہ نے فرما دیا کہ مدد آئے گی. آپ نے دیکھا دنیا آج حیران ہے, جو کل تک کہہ رہی تھی کہ پاگل ہیں یہ لوگ, بیوقوف ہیں کہ اتنی بڑی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور صرف ان کے لیے نہیں, جو اسلامی مجاہدین اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں آئیں گے اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا اسی طرح انشاءاللہ. اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ مجاہدین نے کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے وہاں, اور انہوں نے اسلام کا ایک عمدہ تأثر وہاں پیش کیا ہے, اور اچھا تأثر وہاں پیش کیا ہے. جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب یہ تو عورتوں گھر میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ مارتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, دھماکہ کرتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ حکومت جو آئی ہے, سب سے پہلے تو ہم نئی حکومت کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ان کے عہدیداروں نے جو آ کر نئے فیصلے کیے ہیں موجودہ تقاضوں کے مطابق اور حالات کے مطابق, کہ خواتین کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ بھی کیا نام ہے جو اپنے کام کر رہی ہیں اسی طرح اسلامی قیود میں رہتے ہوئے, یہ نہیں کہ بے شرمی اور بے حیائی ہو, یعنی اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کی اجازت دیتے ہوئے انہوں نے جس انداز سے ماشاءاللہ ان کو اجازت دی ہے اس پہ بھی ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان ہمیشہ دونوں اسلامی برادر ملک رہے ہیں, لیکن اس ملک کو ہمیشہ اس پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا. اسلام کے دشمنوں نے وہاں اڈے بنائے اور پاکستان کو کیا نام ہے پاکستان کے خلاف وہاں کیا نام ہے اپنے مراکز بنا کر اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ اب وہ حکومت آ گئی, جس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہم اس پر بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں طالبان کو اور موجودہ حکومت کو, اور بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت بھی بھرپور انداز سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ. جب اللہ کی مدد شامل حال ہے, جب اتنی بڑی قوتوں کو انہوں نے شکست دے دی تو حکومت چلانا کون سا مشکل کام ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل ہاتھ ہوگی. حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے ان کے اوپر انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ تاریخی انداز سے یہ چلائیں گے, پوری دنیا میں ایسی عمدہ نہیں چلایا ہوگا کسی نے جس طرح یہ حکومت چلائیں گے انشاءاللہ. ہمارا پورا تعاون ہوگا ان کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان کا, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی پاکستان کے ساتھ بھرپور انداز سے تعاون کریں گے. وہاں جو مذہبی قوتیں, وہاں جو روحانی قوتیں ہیں, وہاں جو روحانی علماء اور مشائخ ہیں بڑے بڑے, جنہوں نے اس جنگ کے اندر آج 20 سال سے نہیں 50-60 سال سے جو حصہ لے رہے ہیں, جو تمام کیا نام ہے سلسلوں کے ہیں, نقشبندی سلسلے کے علیحدہ ہیں, قادری سلسلے کے علیحدہ ہیں, چشتیت سلسلے کے علیحدہ ہیں, وہ تمام مشائخ ان کی کیا نام ہے مریدین لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے, وہ آج بھی الحمدللہ اس حکومت نئی حکومت کے اندر موجود ہیں. اور مجھے یقین ہے وہ روحانی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات رکھیں گے انشاءاللہ, اور یہ برادرانہ تعلقات انشاءاللہ مزید بڑھیں گے. ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل محترم جناب صفدر شاہ صاحب یہ بھی اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ قائد جمعیت علامہ قاری زوار بہادر صاحب نے اور صدر جمعیت جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب نے جماعت کا موقف پیش کر دیا ہے. جہاں کے مجاہدین کا تعلق ہے تو جس طرح انہوں نے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کا عہد کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشائند واقعہ ہے کہ وہاں کے تمام طبقات کو اعتماد میں لے کر تاکہ فساد کے سارے رستے جو ہے وہ روکے جا سکیں. دوسرا یہ ہے کہ
यकीनन दैश और दूसरी जमातें जिस अंदाज में उनके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होंगी तो मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की मिल्लत इस्लामिया को उनकी तायीद और हिमायत करनी चाहिए ताकि वहाँ पर अमन कायम हो। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है और जब वहाँ अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। ये बात भी खुशआइंद है कि उन्होंने अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लामी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यहाँ की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। ये भी हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा बात है और हमारे लिए ये भी हौसला अफ़ज़ा बात है कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी तहरीकें इस्लाम के नाम पर चल रही हैं उनमें आज बहुत बड़ी जो कामयाबी इनको हासिल हुई है, इनकी इस्तिकामत है, इनकी कुर्बानियाँ हैं। और पाकिस्तान के जो मुसलमान जमीयत उलमा पाकिस्तान के नज़रियात के हामी मुसलमान हैं वो इंशाअल्लाह और दूसरी तमाम जमातें जो दुनिया में इस वक्त काम कर रही हैं, अमन के लिए काम कर रही हैं और इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए काम कर रही हैं, वो मौजूदा मुजाहिदीन के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ये तहरीक इनकी जो है ये इस पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में आलमगीर गलबा इस्लाम की तहरीक बनेगी। अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए।